رات کے 11:30 بج رہے، اس وقت میں نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے، اور اللہ کے حکم پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ دیکھنا ہے کہ 11:30 بجے اللہ کے حکم کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اندر کیسے پورا کیا کرتے تھے۔ میرا سونا اپنی مرضی سے نہیں، میرا جاگنا اپنی مرضی سے نہیں، میرا بیٹھنا اپنی مرضی سے نہیں، میرا کھانا اپنی مرضی سے نہیں۔ بیوی کے ساتھ میرے عزیزو اپنے تعلقات بحال رکھنا، بچے پیدا کرنا، کاروبار کرنا، رشتہ داری کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب العالمین کی قسم ہے میں اپنی ذمہ داریوں کا پابند نہیں بلکہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اللہ کے حکموں کا پابند ہو گیا ہوں۔ اب میری زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہیں گے، میری آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہیں گے، میرے کان وہ سنیں گے جو اللہ چاہیں گے۔ یقین جانو میں اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کا بندہ اس کو رب ماننے کے بعد، اپنی مرضی سے نہ میں سو سکتا، نہ جاگ سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا۔ ساری زندگی کے حصوں پر، ہر اوقات، ہر لمحے پر حکم چلے گا تو میرے اللہ کا چلے گا۔ خود اللہ کے تابع نہیں ہو رہے، خود نہیں ہو رہے۔ زمین کو اپنے تابع کر رہے، آسمان کو اپنے تابع کر رہے، بارشوں کو اپنے تابع کر رہے، ہوا و فضاؤں کو اپنے تابع کر رہے، خود اللہ کے تابع ہونے کو تیار نہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آسمان کی طرف نظر اٹھ رہی ہے، مالک کائنات بتا تو صحیح گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے، ناراضگی بڑھتی کیوں جا رہی ہے، کبھی فصلوں پہ اٹیک، کبھی نسلوں پہ اٹیک، کبھی صحت پہ اٹیک، کبھی دسترخوان پہ اٹیک۔ جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا نظر آتا ہے، میرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ سونا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے میں نے علاج کرا کے دیکھ لیے، طبیبوں کو میں نے دیکھ لیا، حکیموں کو میں نے دیکھ لیا، ٹک ٹاکر کی بات میں نے سن لی، یوٹیوب پہ وظیفے میں نے دیکھ لیے، فیس بک کے اوپر چلے میں نے کاٹ لیے، میں نے تو وہاں بھی کمنٹس لکھ دیے، میں نے تو وہاں بھی 5 لوگوں کو فارورڈ کر دیا، میں نے تو وہاں لوگوں کو میں نے عزیزوں میسج کر دیا۔ کتاب پہ لکھا ہوا تھا، موبائل پہ رات کو 12 بجے میسج آیا، میں نے فیس بک کھول کے دیکھی، کسی نے کہا یہ لفظ 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا، 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا، میسج کر دے گا، صبح صبح تجھے خوشی ملے گی۔ اللہ اکبر، میں نے روزانہ تقسیم کیا، مجھے خوشی نہ ملی۔ مجھے کسی نے کہہ دیا یوں کر دے، میں نے کر دیا، مجھے کسی نے کہہ دیا سو جا، میں سو گیا، جاگ گیا، لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں۔ کسی نے کہا فلانے اللہ والے کے پاس حاضری دے لے، کسی نے کہا فلانی جگہ جا کے دعا کرا لے، کسی نے کہا عبدالحنان تمہارے جمال وال میں آیا ہوا، اس سے تعویذ لے لو، دم کرا لو۔ میں نے کہا پچھلے علاقے اٹھوال میں آیا تھا، بنوال میں آیا تھا، ہم نے اس سے تعویذ لیا، اثر کوئی نہ ہوا۔ میں نے کہا آیا میں بھی اعتراف کرتا ہوں، جگہ جگہ میں نے تجھے پڑھنے کو بتایا، میں نے لکھنے کو بتایا، میں نے سوچنے کو بتایا، میں نے وظیفے چلے بتائے، لیکن عبدالحنان کا کوئی وظیفہ کام نہ آیا۔ الہ العالمین اپنوں نے دعا کی، غیروں نے دعا کی، رشتہ داروں نے دعا کی، جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں، رمضان المبارک کی راتوں میں اس کے لیے دعا ہوئی، لیکن کوئی دعا کام نہ آئی۔ مالک کائنات بتا اسے مرض کیا؟ ڈاکٹر کہنے لگے تیرے الٹرا ساؤنڈ کر لیے، ایکو کر لیے، تیری ای سی جی کر لی، تیرے ہم نے سارے یورک ایسڈ کے ٹیسٹ لے لیے، ہم نے خون کے ٹیسٹ لیے، جسم کے ٹیسٹ لیے، ایک بھی بیماری نہیں، ہماری مشینیں بتا رہی ہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، جسم بالکل ٹھیک ہے، خون کا خون اتنے فیصد ہونا چاہیے، تیرا اتنا ہے۔ اللہ اکبر، ساری چیزیں پوری کی پوری۔ پھر کیا وجہ؟ دکان بھی میچ چوک کے اندر ہے، ساری کمپنیوں سے قرضہ لے کے لوگوں نے کروڑ کا مال ڈالا، میں نے 10 کروڑ کا مال ڈالا، پھر بھی میرے کاروبار نہیں چلتے، 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہوں، پھر بھی میرے کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ میں نے کہا میں اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا مالک کیا بات ہے، اس بندے کی جھولی میں خیر کیوں نہیں ڈلتی؟ اللہ فرماتا ہے تو نے تعویذ بازو پہ دیکھا، گلے میں دیکھا، پیر میں پڑا ہوا دھاگا دیکھا، دکان کی دراز میں دیکھا، گھر الماری میں دیکھا، سرہانے بستر کے تکیے کے نیچے دیکھا، بستر
بستر کے نیچے دیکھا تویزوں کے انبار، پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، کلمہ طیبہ کی پینا فلیکسینیاں لگی ہوئی، مکے مدینے کی لگی ہوئی، پھر بھی گھر میں خیر نہیں آئی۔ عبداللہ نان میرے سے پوچھ خیر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اللہ بتا کہ اتنا سا تھا، اسے کب سے دیکھنا پہچاننا شروع کیا؟ میں نے کہا اللہ جب پیدا ہوا تھا مبارکباد دینے میں آیا تھا، آج 35 سال کا ہو گیا، میں نے اسے بازاروں میں جاتے دیکھا، دکانوں پہ جاتے دیکھا، میں نے اسے کاروبار کرتے دیکھا، اسکولوں میں جاتے دیکھا، گاڑیوں موٹر سائیکل پہ جاتے دیکھا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ سچ کا، سار جگہ تو نے جاتے دیکھا، یاروں کی غمی خوشی کی محفل میں جاتے دیکھا، کبھی اسے میرے گھر میں بھی آتے دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں تیرے گھر میں تو میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے اس کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ میں نے کہا بچپن تھا سلنٹی دیکھی، پاپڑ دیکھا، ٹافی مچی دیکھی، تھوڑا بڑا سمجھدار ہوا گھر کے کام کاج کا سودا سلف دیکھا، سبزی ترکاری دیکھی، گوشت برف اس کے ہاتھ میں دیکھی، جب جوان ہو گیا تو اسکول کا بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھا، جب پڑھ لکھ لیا تو فائلیں اس کے ہاتھ میں دیکھی، کبھی لنچ باکس دیکھا، کبھی کھانے کا ڈبہ دیکھا، کبھی زرعی آلات دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ دیکھ لیا، کیا اس کے ہاتھ میں کبھی میرا قرآن بھی دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں۔ فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کیا میں نے اپنے قرآن میں اعلان نہیں کر دیا جو میرے ذکر سے بھاگے گا، نماز کا سجدہ نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے کاروبار کو چلنے ہی نہیں دوں گا۔ لو جھگڑا یہ تھا، تم پچھلی حکومت کو قصوروار ٹھہراؤ یا اس حکومت کو، جھگڑا اصل یہ لڑائی کی بیس، لڑائی کی وجہ یہ پوری زندگی اللہ کے گھر میں آ کے نہ جھکا، ساری زندگی خدا کی کتاب کو کھول کے نہ دیکھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میں کیسے اس کا کاروبار چلنے کو؟ یا اللہ اگر تیرے حکم کو زمین پہ پورا کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ سبحان اللہ۔ جو نیک عمل کرے گا، جو اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، شرط ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جبرائیل علیہ السلام ابتداء اسلام میں آئے، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں کے بیٹھ گئے، رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایمان سکھلائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ، بلکہ یوں فرمایا اللہ اکبر، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ اسلام کے بارے میں فرمایا۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ پھر میرے عزیزو ایمان یہ بتلایا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان ہو، مرنے پر ایمان ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان ہو، اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں، حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 10 سال کے بعد یہی سوال پوچھنے کے لیے جناب عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے، عرض کیا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات کہہ دینا اور بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ ہے ہمارے گھروں میں دسترخوان اسی کیٹیگری کا لگے گا، غریب خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کا بھائی کیوں نہ ہو، ماں کی بہن کیوں نہ ہو، اس کے لیے دسترخوان اگر غریب ہے تو ویسے لگے گا، اگر امیر رشتہ دار دور پار کا تو دسترخوان بھی ویسا لگے گا۔ یہ جب تیرے اندر فرق آنا شروع ہو گیا تو سمجھ لے خود ہی تو کہتا ہے مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ تو برتاؤ یہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں آ گئے، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے لیے غمزدہ، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے لیے پریشان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں گھر کے کونے میں آ کے لیٹ گئے، اماں فرماتی ہیں چادر مبارک آپ نے اپنے سر کے اوپر تان لی، میں بڑی پریشان ہوئی، نہ کوئی بات کی، نہ حال احوال کیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، میں نے سر مبارک سے چادر کا کنارہ اتارا، میں نے دیکھا آنکھوں کے حالے کے اندر آنسو ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ میں نے کہا ماں باپ قربان ہو بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا خدیجہ آج میں نکلتا چہل قدمی کرتا
مکے کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا. ایک قافلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, لیکن خدیجہ انسانیت کے ناطے مجھے ان میں بھوک نظر آئی, مجھے ان میں غریبی نظر آئی, مجھے ان کے کپڑوں کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا, پیدل چل کے ان کے پاؤں کی ورم کو دیکھ کے ترس آ گیا. سیدہ خدیجہ کہنے لگی میرے لیے کیا حکم ہے, کیا حکم کروں, کاش اللہ مجھے اتنا دیتا, کملی والے کو اللہ اتنا دیتا, اپنے ہاتھوں سے کھلا کے رجا کے آتا, اپنے ہاتھوں سے سواری کا انتظام کر کے آتا, میں یتیم مکہ ہوں. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دعا کرو اللہ گھر اچھا دے تو فرما بردار بیوی بھی دے دے, گھر بسانے والی بھی اچھی دے دے, اگر مکان کی ٹیلنگ سیلنگ دے اللہ گھر کا کردار بھی اخلاق کردار میں دے دے, میٹھا بول بولے. میرے عزیزوں سمجھ تیرا گھر اس وقت اجڑ جائے گا. میرا دل کر رہا ہے رات کے کچھ وقت میں آپ سے کچھ گھریلو زندگی کی بات کر کے چلا جاؤ. اگر میرے عزیزوں گھر تجھے اجڑتا نظر آئے, گھر کے اندر مایوسی نظر آئے, گھر کے اندر پریشانی نظر آئے, صبح صبح گھر سے نکلا اس تپتی دھوپ میں پھرنے کو دل کرے, گھر کی چھاؤں میں آ کر بیٹھنے کو دل نہ کرے, تو سمجھ لے خرابی مال سے نہیں ہوئی, کاروبار سے نہیں ہوئی. جب گھر والی اپنے مرد کے آگے زور زور سے بولنا شروع کر دے تو سمجھ لے گھر کی رونقیں گھر کی رونقیں بے رونقیوں کے اندر, گھر کی روشنیاں اندھیروں کے اندر تبدیل ہونے لگی. جب گھر والی تیری زندگی کے حالات کو غیروں کے آگے گانے لگ جائے, تیرے شکوے کرنے لگ جائے, تو سمجھ لو تیرے گھر کی خرابی کا وقت آ گیا. جب تیرے گھر کی گھر والی تیرے آگے منہ زوری کرنے لگ جائے, آپ کی آواز سے اونچا بولنے لگ جائے, تو سمجھ لو گھر کی زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جب گھر والی میرے عزیزوں بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دے, گھر والی اللہ اکبر اپنے شوہر کی ناشکری کرنا شروع کر دے, کپڑوں پہ تانا, کھانے پہ تانا, بات بات کو میرے عزیزوں بات بات پہ لڑائی بنائے, تو کوچ کرنے کا وقت آ گیا. چپکے سے خاموشی کی دھار لے ورنہ تیری گھر کی ذلت کا وقت آ گیا. خدا کے واسطے اپنے گھروں میں ذوق زیادہ دو. تیتر پر محنت کرنے والوں, مرغے پہ محنت کرنے والوں, بٹیروں پہ محنت کرنے والوں, کبوتر پہ محنت کرنے والوں, چھت پہ گرمی میں 2 گھنٹے کھڑے ہوئے, کبوتر کو تو انسان بنا دیا, انسانوں کی بولیاں سکھا دی. بندر پہ محنت کی, گلی کے اندر ڈگڈگی بجانے والا آیا اور ڈگڈگی بجا کر اس نے محلے والے کی کھڑکیاں کھلوا دی, دروازے کھلوا دیے. کون ہے بھائی؟ بندر کا تماشا دکھانے آیا. کوئی آٹے کا پیالہ لے کے آیا, کوئی پیسے لے کے آیا, کوئی پرانے چپل, کوئی پرانے کپڑے لے کے آیا. پھر وہ کیا تماشا دکھاتا ہے, کہتا پڑھا لکھ کے پھر تیری چال کیسے ہوگی. پھر وہ بہت تعلیم یافتہ والی چال دکھاتا ہے, کہتا ہے اللہ اکبر کرسی پر افسر بن کے کیسے بیٹھے گا. پھر ویسے بن کے دکھاتا ہے سسرال کیسے جائے گا, ایسے بن کے دکھاتا ہے. اللہ اکبر بیوی تجھے اچھی ملی تو کیا کرے گا. واہ رے انسان, جو دماغ جو صلاحیتیں اللہ نے تجھے اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے دی تھی, اللہ اکبر اپنے سنورنے کے لیے دی تھی, تو نے ان صلاحیتوں کو بندروں پر لگا کر بندر کو انسان بنا دیا. گھر کے 7 بچوں کو تو نے بندر بنا دیا ہے. کوئی بچہ جو باپ سے بات کرنے میں سلیقہ سکھا سکے؟ یوں کر کے باپ کے آگے بات کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے بھی سر سے گزر گئی, آپ کے بھی سر سے گزر گئی. چار حکم قرآن نے دیے ماں باپ کے بارے میں. 4 حکم. جب آپ کو کسی بات پر بلاویں اف نہ کہنا, اف زبان ہلا کر بھی اور اف آنکھ کے اشارے سے بھی. بھویں نہ مٹکانا, کندھے نہ مٹکانا, اف نہ کرنا. جب بھی بات کرنا کندھے اٹھا کے بات نہیں کرنا, کندھے جھکا کے بات کرنا ہے. جی بس ایسے یوں بھی نہیں دیکھنا, یہ اللہ کا حکم ہے. جی نہیں ہاں کہ خبردار کہ نہ کرنا, ورنہ اللہ کوئی گولی گلے میں اٹکا دے گا. خدا کی قسم سارے کنبے کو سمجھائے گا, تیری بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اف نہیں کہنا ماں باپ کو, کندھے مٹکا کے بات نہیں کرنی. جب بھی ان سے بات کرنی ہے خندہ پہ ثانی سر جھکا کے بات کرنی ہے.
چوتھا ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرنی ہے. اگر بڑھاپے میں آ جائیں تیری ذمہ داری، اگر بچوں کی خدمت، بچوں کے لیے روزی کی تیری ذمہ داری، تو بوڑھے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ذمہ داری. اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. سورہ احقاف قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. دعائیں کرنی ہے ماں باپ کے لیے، تیری پانچویں ذمہ داری. قسم اٹھا کے بتاؤ جمال وال کے لوگوں، ہم ماں باپ کی 5 ذمہ داریوں میں سے کون سی ذمہ داری قبول کیے ہوئے ہیں؟ جو ہاتھ میرے عزیزوں کتوں اور خرگوشوں کی دوڑائی پر، کبوتروں کی اڑائی پر، تیتروں کی لڑائی پر جو ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، کیا یہ کبھی ہاتھ ماں کے پیر دبانے میں استعمال ہوئے، باپ کے سر میں مالش کرنے میں استعمال ہوئے؟ باپ تھکا رہا، رات کو گھر آیا، اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کا بٹن اوپر لگا ہوا، پیر کی جتی کے اندر پاؤں کی ایڑی میں اتنی پھاڑ پڑے ہوئے، ہاتھ کھردرے ہوئے، اور اس نے آ کر یوں بیٹھا، کبھی یوں کروٹ بدل رہا، کبھی یوں کروٹ بدل رہا. 4 بچے موبائلوں کی دنیا میں گم ہیں، ایک بچہ بھی پاس نہ آیا. اس نے کہا پوچھا نہیں ابا تیری ٹانگوں میں کیا درد ہے؟ ابا جان سارا دن ہمارے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، گلی محلے کے تو دھکے کھاتا رہا، سائیکل والے نے بھی گزرتے ہوئے تجھے یوں گھور کے دیکھا، موٹر سائیکل والے کا تو کیا کہنا، گاڑی والا تو اپنا شیشہ کھول کے تجھے 2 گالیاں بھی دے کے چلا گیا. تیری غیرت بڑی تھی، تیری عزت بڑی تھی، لیکن اپنی اولاد کی روزی کے لیے تو سب کے آگے جی 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 ہنس ہنس کے کرتا رہا. ابا جان اتنی جی جی کر کے تیرا منہ دکھ گیا ہوگا، ابا جان اتنا سر جھکا جھکا کے تیرے سر میں درد ہو گیا ہوگا، ابا جان پورے علاقے کا چکر لگا لگا کے تیرے پیروں میں درد ہو گیا ہوگا. میں اولاد وہ کہاں سے لاؤں؟ باپ سے حق مانگنے والا ہر گھر میں دکھا سکتا ہوں، باپ کے پیر دبانے والا مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے. پھر میرے عزیزو جو ہاتھ باپ کی خدمت کے لیے نہیں اٹھتے، وہ ہاتھ تو جا کے مکے میں اٹھا لے، وہ ہاتھ جا کے مدینے میں اٹھا لے. خدا پاک کی قسم پھر ان ہاتھوں پر میرے اللہ کو ترس ہی نہیں آتا ہے. مجھے ہر موضوع پہ اللہ کے فضل سے بولنے کا اللہ نے مجھے ملکہ عطا فرمایا، تھکن مجھے نہیں ہوتی. لیکن مجھے جب ویکسین لگی تو کہا آپ کو بخار ہوگا، پیناڈول. میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ 2 پیناڈول کھا سکوں. اب تھکان آتی ہے، لیکن نہیں جوانوں، اللہ اکبر، یقین جانو مولانا، یقین جانو مولی عمر صاحب، یقین جانو جہاں بیٹھتا ہوں پھر میں نے تازہ دم اللہ مجھے کر دیتے ہیں. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ رات کے 1 بجے 2 بجے 1.5-2 گھنٹے کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہے. دن میں 10 جگہ پروگرام ہو، میرے بچے خادم تھک جاتے ہیں، حضرت جی بس کرو اپنے آپ کو آرام دو، میزبان بھی اکتا جاتا ہے بس دعا کرا دو. میرا دل کہتا ہے پتہ نہیں صبح دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو. اللہ اکبر، میں اللہ کا کیوں شکر ادا نہ کروں اور آپ شکر کیوں نہ ادا کریں. یہ رات میرے کوئی برائی کے کاموں میں بھی گزر سکتی تھی، نشہ بیچتے ہوئے گزر سکتی تھی، بری چیز دیکھتے گزر سکتی تھی. خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایمان والوں کے چہرے مجھے دکھائے ہوئے ہیں. آپ کے چہرے، آپ تو حضور کے حوض کوثر کے مہمان ہو، کہہ دو الحمدللہ. آپ تو جنت الفردوس کے مہمان ہو، آپ کو تو جو جنت کے مکان کی چھت ملے گی اس کا سایہ اللہ کا عرش ہوگا. آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہو. میرے عزیزوں، میں آپ کی چہرے کو دیکھ کے کیوں نہ خدا کا شکر ادا کروں، میں آپ کو چہرے کو دیکھ کر کیوں نہ میں دل میں دعا کروں. اللہ قیامت کے اگر انہیں حضور کا پڑوسی بنانا تو اللہ مجھے بھی کا پڑوسی بنا دینا. اللہ جام کوثر اگر یہ ملے تو مجھے بھی 2 گھونٹ نصیب فرما دینا. یا اللہ پتہ نہیں کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت ملے گی تو ان کے صدقے سے اللہ مجھے بھی شفاعت کا ٹکڑا نصیب فرما دینا. او میرے بھائیو، مومن کے، مسلمان کے، بندے کے فعل کو برا سمجھو، بندے کو برا نہ سمجھو. میرے عزیزو، بندہ ہر وقت اچھا ہوتا ہے. کیا پتا جو فعل تمہاری آنکھوں میں، میرے عزیزو اللہ اکبر، تمہیں آنکھوں میں برا لگ رہا ہے، کیا پتا اس فعل پر رات کو کروٹ بدلتے ہوئے، سوتے ہوئے، نماز نہیں پڑھتے ہوئے، اتحیات میں نہیں، سوتے ہوئے کروٹ بدلتے بدلتے یوں کر کے اس کی آنکھ کھلی، بجلی چلی گئی تھی سبب بنی، پنکھا بند ہو گیا سبب بنا، مچھر کاٹ رہا تھا سبب بنا، اس کی یوں کر کے آنکھ کھلی، اس نے آسمان کی طرف چمکتے تاروں کو دیکھا، اس پاسے سے یوں کروٹ بدلتے کا اللہ معاف کر دے. اس نے بے خیالی میں کہا معاف کر دے، اللہ نے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا ہے. تو
تمہیں متھے رگڑتے رہ گئے، تمہیں ہاتھ جوڑتے رہ گئے، میں نمازوں کے سجدوں پر اتراتا رہا، کیا پتا وہ رستے سے مسلمانوں کے لیے ایک خاردار کانٹوں والی ٹہنی ہٹا کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے تیرا عمل ایک میرے پاس ہے، سارے عملوں سے ٹوکرا تیرا خالی، ایک عمل میرا تیرے پاس ہے۔ بندے صبح صبح کا وقت تھا، گھر سے تو نکلا کام کاج پہ جا رہا تھا، جو ہی گھر سے باہر نکلا 2 قدم چلا، راستے میں کانٹوں والی لکڑی پڑی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو نے یوں کر کے اٹھائی اور دل کے اندر کا اللہ کیا پتا جلدی سے کوئی مسجد یا بازار جاتا ہوا، جلدی سے اللہ اس کا پیر یہاں نہ آ جائے، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ اے بندے یہ نیکی میں تیری دیکھ رہا تھا، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس ایک عمل کے بدلے میں نے تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ میرے عزیزوں برف مہنگی ہے، توجہ طلب بات، برف مہنگی ہے، مجھے پتہ ہے میں سارے گاؤں کو پانی نہیں پلا سکتا، برف مہنگی ہے، میری وسعت میری طاقت یہ اتنی اجازت نہیں دیتی میں بچے 35,000 کا کولر لا کے رکھ سکوں، لاکھ روپے کا کولر لا کے رکھ سکوں۔ رات کو میرے عزیزوں انہی سوچوں میں گم ہو جا۔ یا اللہ جامع مسجد بلال کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جتنے مسلمان آئے، اللہ مجھے توفیق دے میں 2 پانی کے ٹپ لوں اور دونوں میں ایک سلی برف کی ڈالوں اور ہر نماز میں تیرے مہمانوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤں۔ اللہ فرمائیں گے ہو گیا، تو نے نیت کی، اس کے بدلے میں نے تجھے حوض کوثر کا پانی پلانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ بیٹھو سوچ لو۔ یا اللہ جتنے میرے جمال و وال کے ارد گرد میں مٹی کے ذرات ہیں، اللہ کاش مجھے اتنا پیسہ دیتا، میں تیری اللہ مخلوق پہ خرچ کرتا، تیرے نبی کی امت کے ارمانوں پہ خرچ کرتا۔ اللہ فرمائیں گے ہو گیا، بس لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ میں کپڑا دیکھتا، نہ لتا دیکھتا، نہ چہرہ دیکھتا، نہ بندہ دیکھتا، میں تو دل جھانک کے دیکھتا ہوں، میں تو تقوی دیکھتا ہوں کہ بندہ میرے پاس کون سا ارادہ لے کے آیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، چھری پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کو کیوں کہا؟ اگر تیرے اندر جانور کی خوبصورتی کا بت، اگر تیرے اندر مال کی محبت کا بت آیا ہو تو زبان سے اقرار کر، قل ان صلاتی، میری قربانی میری نماز، قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی ومحیای ومماتی، میری قربانی میرا مرنا میرا جینا صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ساری کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہیں، آنکھوں مبارک کی پلکیں گیلی ہوئی ہیں۔ خدیجہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا، میرا جا رجا کے پلا پلا کے پہنا پہنا کے کھلا کھلا کے آتا۔ اماں نے کہا جے میں قسم ہی توڑ دینی، ایک گنڈی میں توڑ دینی، یہ مٹکا ہی میں نے غریبی کا پھوڑ دینا ہے۔ حضور کی نگاہیں، کملی والے ذرا سننا توجہ کرنا، کملی والے ذرا اپنا ہاتھ پکڑائیے نا، اماں خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھ میں دیا، ذرا اٹھیے نا، ذرا بیٹھیے نا، ذرا کھڑے ہو جائیے نا، مجھے 2 منٹ کی خلوت کی جگہ دے۔ حضور نے فرمایا کیا کرے گی؟ آپ ایسا کریں بلال کو پیغام دے کر سارے مکے کے چودھریوں کو بلاؤ، خاص کر ان لوگوں کو بلانا جو ہر قدم پہ آپ کو یتیمی کا تانا دیتے ہیں، جو ہر قدم پہ غریبی کا تانا دیتے ہیں، کبھی تیری لباس پر، کبھی تیری ٹوٹی جوتی پر، کبھی تیرے چولہے ٹھنڈے پر، کبھی تیری سوکھی روٹی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج سارے مکے کے چودھریوں کو بلا لو۔ حضور فرماتے ہیں مکے کے چودھری خدیجہ کے بیڑے کی چوکٹ پار کر کے گھر آئے۔ اللہ اکبر، مائی خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر خدیجہ کی زندگی کی جتنی جمع پونجی تھی، جتنے درم و دینار تھے، جتنی مال و دولت تھی، خدیجہ نے ساری ویڑے میں ڈھیر کر دی، ڈھیر لگا دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مال کے پیچھے بٹھا دیا۔ اتنی لمبی چوڑی مال کی دیوار بنی، میں محمد کا وجود ہی چھپ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جگہ مکے کے سرداروں کو بٹھایا اور مال کے قریب خدیجہ آ گئی، ادھر آمنہ کا لال، ادھر مال، ادھر مکے کے سردار۔ خدیجہ کی انگلی اٹھی اور مکے کے سرداروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اشارہ میری طرف کیا، کہو مکے کے سرداروں آج کے بعد اسے
غریب نہ کہنا، آج کے بعد اسے یتیم نہ کہنا، اس کے کپڑے دسترخوان جتی پہ انگلی نہ اٹھانا۔ رب اکبر کی قسم تھی آج میں وفاداری کو وفاداری کا تاج پہنا کے جاؤں گی۔ خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا، اور مکے کے سرداروں، نیچے زمین پر تمہیں گواہ بنایا، اوپر عرش بری پہ خدا کو گواہ بنایا۔ اور مکے کے سرداروں، ازواجی زندگی کا حق ادا کرتے ہوئے میں نے اپنا سارا مال محمد کی جوتی پر قربان کر دیا۔ اور اے نہیں کیا میرے کو پوچھ پوچھ کے خرچ کری، فرمایا خدیجہ بھی تیری، یہ مال بھی تیرا، جہاں کھڑی کرے گا کھڑی ہو جاؤں گی، جہاں بٹھائے گا بیٹھ جاؤں گی، جہاں سلائے گا سو جاؤں گی، جہاں کھلائے گا بیٹھ کے کھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی آخری وقت تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، جب دنیا سے جانے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ عبدالرشید نے بھی اپنی اماں کو جاتے دیکھا ہوگا، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، جب اماں جان دنیا سے جا رہی تھی، پھر ابا جان بھی دنیا سے چلے گئے، اچانک گھر کا اجالا اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بولنے والا خاموش ہوتا ہے تو گھر کی خوشیاں بھی پھیکی پھیکی لگتی ہیں، سالن بھی کھانا بھی بے لذت لگتا ہے، پانی کے مشروب کی مٹھاس کسیلا کسیلا لگتا ہے، کپڑے بھی تن پہ کاٹنے لگ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی گرم ہوا دیتی ہیں، چھاؤں بھی دھوپ جیسی میرے عزیزوں تکلیفیں دیتی ہے۔ اللہ ہر ایک کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ نمازوں کے بعد دعا کیا کرو، جب ان کے چہرے دیکھا کرو دعا کیا کرو، یہ وہ چراغ ہیں جن کا دیا ٹم 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 کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں اب یہ تیل سے نہیں جل رہے بلکہ اللہ کے سہارے سے جل رہے ہیں۔ کبھی بیماری کا جھونکا آتا، کبھی پریشانی کا جھونکا آتا، اس چراغ کی روشنی کو مندب کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک وقت موت کا جھونکا آئے گا، دکان پہ بیٹھا ہوگا، گھر سے فون آئے گا، تک ابا کو کیا ہو گیا، امی بول دی خاموش ہو گئی، پھر تو گھر آ کے چلائے گا، دیواروں میں ٹکرے مارے گا، محلے والے آئیں گے کہ امی بول دی کوئی نہیں، امی رس کے چلی گئی، اب ہنے چھٹ کے گیا سی، ابھی روٹی کھا رہی تھی، میں اپنے ہتھوں لقمہ کھلا کے گیا سی، امی نے کیا سی میں نے ٹھنڈا دودھ کر کے دے دے، ٹھنڈا دودھ موت نے حلق کے نیچے نہ جانے دیا۔ باپ سراندے تاج ہندے، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، خبردار کبھی باپ کی طرف انگلی نہ کرنا۔ اب تیرا باپ میرے عزیزو اللہ اکبر پہلوان کیوں نہ ہو، پہلوانوں کو بچھاڑنے والا کیوں نہ ہو، ملا کھڑے کٹہرے کے اندر میرے عزیزو کھڑے ہونے والا کیوں نہ ہو۔ جب بچہ بارود کا گولا میزائل کا حملہ کرتا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، اللہ کی قسم یہ توپ کے گولے سے کمزور نہیں ہوتا، تیرے اس جملے سے یہ ڈھیر ہو جاتا ہے، یہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، یہ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، یہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، یہ بولنے کے قابل نہ رہتا۔ بیویاں اللہ کی رحمت ہیں، اللہ انہیں بسائے کھلائے ہنسائے، ان کی گودوں کو اللہ آباد کرے، لیکن کبھی بیوی کو باپ کے آگے کھڑی نہ کر دینا، ماں کے آگے کھڑی نہ کر دینا، بہنوں کے آگے کھڑی نہ کر دینا۔ عبدالحلال ذمہ داری سے کہہ رہے بیوی کا حق بیوی کو دو، بہن کا حق بہن کو دو، ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کی جگہ ماں نہ کھڑی کرو، ماں کی جگہ بیوی نہ کھڑی کرو، باپ کی جگہ بیوی نہیں، باپ کا مقام بیوی کو نہ دو، اس کو اس کی چادر چار دیواری میں رہنے دو، ماں باپ کو گھر کی سرداری میں رہنے دو، پھر نظریں تو اٹھائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی عرش والا خدا بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ تشریف لائے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مائی خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں بند ہو رہی۔ خدیجہ تو نے تو ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، تو نے تو کہا تھا آخری سانسوں تک سارا ایک دوسرے کا بنیں گے۔ اماں نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا بلاوا آ گیا، اس کے آگے میری چلتی کوئی نہیں۔ حضور کی بھی نگاہیں اٹھی، اللہ کام ادھورا، مشن بھی ادھورا، الہ العالمین یہی تو ساتھ دینے والی ہے۔ باہر گلوں کا، باہر تانوں کا، باہر گستاخیوں گالیوں کا بوجھ لاتا ہوں، مسکرا کے بوجھ میرا ہی ہلکا کرتی ہے۔ بوڑھی ہو گئی لیکن جوانوں جیسا کردار ادا کرتی ہے، لباس کردار میں کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، کبھی دسترخوان بچھانے میں بھی کھانے پلانے میں اللہ میں سے راضی ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، آپ نے فرمایا خدیجہ کچھ تیری طلب ہے؟ کہا ہاں میری طلب ہے۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آ گئی، اماں فرماتی میں اتنی بھی اللہ اکبر اتنی بھی گمسم نہ تھی، اتنی بھی بچی نہ تھی کیفیت یہ پہچان نہ سکو، اتنی تو مجھے سمجھ بوجھ تھی اور فطرت ہے۔ آپ گھر میں جا کے میاں
بیوی آپس میں بات کرنا تو بچہ بچی اس کی فطرت ہوگی، پیسے باپ سے مانگتی ہے، پیار ماں سے مانگتی ہے، ماں کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اگر ابا کسی بات پر جواب دے تو ماں کے کپڑے کھینچتی ہے۔ اماں فاطمہ اماں خدیجہ کی گال سے گال لگنے لگ گئی اور اماں سے پوچھ رہی، اب حضور سے پوچھ رہی ہیں اماں کہاں جا رہی ہے، اماں کیوں رو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی تیری ماں کا آخری وقت آ گیا۔ ماں خدیجہ کی ساری توجہ سیدہ فاطمہ کی طرف، آپ نے فرمایا خدیجہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ ہاں ہاں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اشارے سے کہا کملی والے تیرے سامنے کہتے ہوئے حیا آتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھ کے چلا گیا، اتنے میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی، میں اندر آیا تو فاطمہ اور خدیجہ دونوں رو رہی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ تیری ماں کو کیا ہوا؟ کہ ابا اماں کچھ کہہ رہی ہے۔ اماں خدیجہ نے کہا بیٹی نہ میری جب تک آنکھیں کھلی رہے اس وقت تک سوال نہ کرنا، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں اس وقت سوال کرنا۔ حضور فرماتے ہیں میں فاطمہ خدیجہ کے دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹی بول ماں کیا کہتی ہے؟ کہ فاطمہ کی انگلی کا اشارہ یوں اٹھا رضی اللہ عنہا، بھائی خدیجہ نے ہاتھ جھٹک دیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا اماں کہہ رہی ہے ساری زندگی تیرا اللہ گواہ، میرا اللہ گواہ، آج تک کبھی میں نے حضور سے دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا، کپڑا میں نے پیوند والا پہنا، شاہی لباس پہننے والی، مکے کی ملکہ، اسلام کی تاجرہ، جتنا مال سارے مکے کے سرداروں کے پاس اتنا خدیجہ کے پاس تھا، لیکن وہ حالت بھی دیکھی کہ گلے کا ہار بھی اتار کے دے دیا، وہ حالت دیکھی چمکتا جوڑا اتار کے پیوند والا لباس پہن لیا، بسیریوں پر لیٹنے والی زبیل پر آ گئی، گوشت سے روٹی گھی والی کھانے والی سوکھے ٹکڑوں پہ آ گئی، اپنا گھر بار چھوڑ کے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آ گئی۔ محمد اگر تیرے پیٹ پہ پتھر بندھا تو میرے میرے نہ شکری میں نے بھی کوئی نہیں کی، فاقہ تیرے گھر مہمان آیا تو میرے گھر بھی مہمان آیا، 4 بچیوں کو میں نے پالا، 3 جنازے سامنے حضور کی دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، بیٹوں کے جنازے چلے گئے، اللہ اکبر، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ بول پڑی ابا اماں کہہ رہی ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں بیٹی میری فرمائش میری خواہش اپنے ابا کے آگے رکھ دینا اور کہہ دینا اماں جاتی پیغام دے کے چلی گئی تھی، ابا دے دے تو اس کا احسان ہے، نہ دے تو اس کی مرضی، میں سمجھوں گی میں اس چادر کے قابل کوئی نہیں۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تیری ماں کیا کہتی ہے؟ کہ ابا اماں کہہ رہی ہے کہ جب میرا دنیا سے انتقال ہو جائے کفن تو مجھے آپ پہناؤ گے نا، مجھے دنیا کا کفن نہیں چاہیے، محمد تیرے کندھے پر لگی ہوئی چادر مجھے چاہیے، اس چادر میں لپیٹ کے مجھے قبر کے حوالے کر دینا۔ پھر نبوت نے اپنے ہاتھوں سے کملی والی چادر کو پکڑا اور اتار کے سیدہ خدیجہ کے سامنے کیا، فرمایا خدیجہ یہ سوال مجھ سے کر لیتی کہ اللہ کا ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں خامد کی نہ شکری نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے بھی میرے عزیزوں پیار کا جواب پیار میں دیا، فرمایا خدیجہ تیرے میرے پر احسان اتنے ہیں، تو نے یہ کپڑے کی چادر مانگی، کاش اگر آج تو محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی تو وہ بھی تیری جھولی میں اتار کے ڈال دیتا۔ ایسی وفاؤں والی زندگی، اللہ اکبر، میاں بیوی کی مثالی زندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا حق تیرے پر ہے، خبردار اللہ کی ذات صفات میں کسی کا شریک نہ ٹھہرانا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس ترانے کو صبح شام پڑھنا، 100 بار پڑھنا، 1000 بار پڑھنا، 10 بار پڑھنا، تاکہ جو تیری زبان کا بول ہے تیرے دل کے کنویں میں اتر جائے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت اطاعت، اس کی ناشکری، اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کی خدمت کرنی، نافرمانی نہیں کرنی۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ قریب کے رشتہ دار، اپنے قریب کے رشتہ دار، خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پکے قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى یتیم، مسکین، اللہ اکبر، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
سنا گفتگو میں سائزگی ہونی چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، جی جناب ہونی چاہیے، اوے تو نہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ اللہ فرما رہے اے میرا بندہ، رشتہ داروں میں خونی رشتے ہو یا دور پر آئے کے رشتہ دار ہو، وہ رشتہ دار جن کو تو جانتا ہے، وہ رشتہ دار جو جن کو تو نہیں جانتا، وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے، ختم نبوت کے لیے لڑنے والے، دفاع صحابہ کا کام کرنے والے، صحابہ کی محبت اور خلافت راشدہ کا نعرہ لگانے والے۔ اگر اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنی پھوپھیوں ماسی خالاؤں ماموں پر، اپنے تائے چاچا پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، دور پار کے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، یتیموں غریبوں مسکین پر، ہر ایک پر تجھے شفقت کی لاٹھی رکھنی پڑے گی، شفقت کا ہاتھ رکھنا پڑے گا، ہر ایک کے ساتھ تجھے اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ قرآن میں کہہ رہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرما رہے خسارے والے انسان، اعمال والے انسان وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے۔ یہ سارے عمل صالح، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، میرے عزیزو غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ گرمی کا موسم ہے، راہ چلتے مسافر کو تو پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مانگ کے پانی لے لیں گے۔ وہ پرندے جو سارا دن ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، اپنے پروں کو ہلاتے ہو، کبھی اس مڈیر پر کبھی اس مڈیر پر جاتے ہیں۔ اگر تو گھر میں کھانا کھا رہا ہو، پرندے کی نظر تیرے کھانے پر ہو، تیرے پانی کے پیالے پر ہو، خود پانی کا گھونٹ بعد میں پینا، وہ پیالے میں سے 2 قطرے دیوار کی مڈیر پہ رکھ دینا۔ صبح صبح کا وقت ہو، ناشتہ تیرا بعد میں ہو، کیا تیری انرجی ختم ہو جائے گی؟ کیا تیری انرجی ضائع ہو جائے گی؟ ایک پانی کا پیالہ بھر لے، اپنے کمرے میں سے اٹھا کے ہاتھ لمبا کر کے دیوار پر رکھ دے۔ تو کھائے یا نہ کھائے، پتہ نہیں تیرے کھانے پہ خدا راضی ہو کہ ناراض ہو۔ تیرے گھر کی دیوار کے پاس سے گزرتا اڑتا ہوا ایک پرندہ پانی کے پیالے کو دیکھ کر پانی کے قطرے 2-4 پی کے اپنا کلیجہ ہاتھ ٹھار کر مسکرا کر چلا گیا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے پروں کو پھلایا۔ جب تک وہ پروں سے پرواز کرتا رہے گا، خدا تیرے دروازے پہ رحمت برساتا رہے گا۔ یہ خیر کے کام ہیں جو اس وقت ان کی خیر نظر نہیں آنی، مرنے کے بعد کے کام ہیں۔ ایک ایک نیکی کا صلہ، ایک ایک بدی کا صلہ آنکھ بند کرتے ہی ملنا شروع ہو جائے گا، بلکہ دنیا کے اندر اس کے ذائقے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ حالات بتلائیں گے، موسم بتلائیں گے، مزاج بتلائیں گی، جسم کی تکلیف بتائے گی کس رستے کو جا رہا ہے میرا۔ بہترین انسان وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور یہ امت، کنتم خیر امت اخرجت للمسلمین، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نکالی گئی، نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تمہاری نظروں میں صرف مسلمان نہیں ہونا چاہیے، سارے عالم کا انسان ہونا چاہیے، اور تمہاری فکر ایک گھر اور ایک فرد کی نہ ہو، سارے عالم کی ہو کہ اللہ کس طرح میری فکر کو قبول کر لے اور سارا عالم کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بچ کے سارے عالم کے انسان جنت میں جانے والے بن جائے۔ عالمی نبی کی امت ہو، اور عالمی نبی کی سوچ ہر انسان کے لیے ایک جیسی تھی، تمہاری سوچ بھی ایسی ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اللہ حج کی توفیق دے، حج، مال دے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور میرے بھائی نیکی کی طرف بڑھنا اور لوگوں کو دعوت دینا، برائی کے رستے سے بچنا اور لوگوں کو منع کرنا۔ اللہ نے یہ اس امت کے حصے میں یہ برکتیں، یہ خیریں ڈالی ہیں، اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی کرنے